کہاں ہیں دنیا میں؟ کہیں نہیں ملیں گی ایسی بامعرفت دعائیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ شیعہ نہیں جس گھر میں قرآن نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو، صحیفہ سجادیہ نہ ہو، توضیح المسائل نہ ہو، احکام کی کتاب نہ ہو۔ میرے محترم سامعین، اس مادی دنیا میں یقین فرمائیے، اس مادی دنیا میں جو شے تمہارا اللہ سے رابطہ جوڑ سکتی ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں، وہ امام علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو خالق سے تمہارا رابطہ جوڑ سکتی ہیں۔ اس مایوسی کے عالم میں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں جو تمہیں مایوسی سے نکال کے امید کی کرن دکھاتی۔ صحیفہ سجادیہ کی وہ دعائیں ہیں جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ اور میں عرض کروں کہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی ایک خصوصیت ہے، اگر آپ صحیفہ سجادیہ سے وابستہ ہیں تو میری بات کی تصدیق کریں گے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود نظر آئے گا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں۔ دعا کے آغاز میں درود ہے، وسط میں بار بار درود ہے، اختتام پہ درود ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے دعا کے انداز میں مکتب کی حفاظت فرمائی۔ امام علیہ السلام نے دعا کے انداز میں اصول اور عقائد کی حفاظت فرمائی، مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرمائی۔ وہ امیہ کا گھرانہ جو خاندان عطرت و طہارت کی شمع کو بجھا دینا چاہتا تھا، جو اس نور کو خاموش کر دینا چاہتا تھا، جس یزید نے کربلا کو بپا کیا، نور آل محمد بجھ جائے اور یہ روشنی ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، اور مشہور ترین روایت یہی ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں واقعہ کربلا کے بعد امام نے انشاء فرمائی ہیں۔ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود بھیج کے دعاؤں کے انداز میں امام سجاد علیہ السلام نے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی کہ امیہ کا گھرانہ جن کو مٹانا چاہتا ہے وہ مٹانے کے قابل نہیں، وہ صلوات کے قابل ہے۔ اور کیسی کیسی عظیم الشان دعائیں۔ کبھی آپ اس فہرست کو پڑھیں، خالی اس فہرست کو پڑھیں، خالی اس فہرست کو پڑھیں کہ وہ کس کس موضوع پہ اور کیسی کیسی دعائیں۔ اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ کسی دفتر میں کسی حاکم سے کام لینا ہو نا تو بڑے اہتمام سے درخواست لکھی جاتی۔ ممکن ہے 10 بار آپ اس کو لکھیں اور پھر پھاڑیں، نہیں یہ لفظ یوں نہ لکھیں یوں لکھیں، یہ لفظ یوں نہ لکھیں یوں لکھیں۔ کسی ماہر پڑھے لکھے سے درخواست لکھوائیں، اس لیے کہ کسی بڑے کے سامنے امام سجاد علیہ السلام نے بھی تمہیں یہی بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیسے پیش کی، کیسے مانگا جائے اس کریم سے، کیسے سوال کیا جائے اس کریم سے۔ آپ اس فرشت کو پڑھیں ذرا، ماں باپ کے لیے کیسے دعا کی جائے، اولاد کے لیے کیسے دعا کی جائے، رزق تنگ ہو گیا فراخی رزق کی کیسے دعا کی جائے، طلب باران کے لیے کیسے دعا کی جائے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا شکریہ کیسے ادا کیا، مشکل میں مبتلا ہو گئے ہو وہ مشکل ٹالی کیسے جائے، ہمسائے کے لیے کیسے دعا کی جائے، مریض سے شفا کے لیے کیسے دعا کی جائے، ایک لمبی فہرست ہے دعاؤں۔ ایک گناہگار خطا کار کیسے دعا کرے، اجازت ہو تو میں 2 جملے عرض کروں گا۔ یقین فرمائیے جو آقا کا انداز ہے نا، انسان کا دل گواہی دینے لگتا ہے۔ میں اس انداز سے اس کریم کو پکاروں گا، میری دعا کو رد نہیں فرمائے۔ ایک گناہگار کیسے دعا کرے، پروردگار ہم سب خطا کار ہیں، تیری حجت کے بتائے ہوئے الفاظ ہم دہرانے لگے۔ ایک دعا میں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، الہی
ان كنت لا تغفر الا لاهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون. معبود اگر تو قیامت کے دن صرف اپنے اہل اطاعت بندوں کو بخشے گا، بتا پھر تیرے گناہگار بندے کہاں جائیں؟ تو اگر صرف اپنے مطیع افراد کو بخشے، بتا تیرے گناہگار بندے کہاں جائیں؟ وَإِن كُنْتَ لَا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الْوَفَاءِ لَكَ فَبِمَن يَسْتَغِيثُ الْمُسِيئُونَ. معبود اگر تو قیامت کے دن صرف اہل وفا کی عزت کرے گا، بتا پھر گناہگاروں کو پناہ کون دے گا؟ بتا پھر گناہگاروں کو پناہ کون دے گا؟ الہی انی امرؤ حقیر و خطری یسیر. پروردگار میں تو تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں. پروردگار میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تیرا چھوٹا سا بندہ ہوں. لا یزید فی ملکک مثقال ذرہ. پروردگار مجھے عذاب کرنے سے تیری بادشاہت بڑھ تو نہیں جائے گی. اللہ اکبر. پروردگار مجھے عذاب کرنے سے تیری سلطنت میں اضافہ تو نہیں ہوگا، اور پروردگار مجھے معاف کرنے سے تیری مملکت میں کمی تو واقع نہیں ہوگی. تو نہیں معاف کرے گا، بتا تو صحیح پھر کون ہے جو ہمیں معاف کرے؟ راوی کہتا ہے رات کا وقت تھا، غلاف کعبہ کو تھام کے ایک نورانی چہرے والی شخصیت دعا کر رہی تھی، الہی نامت العیون وغارت النجوم. معبود لوگ سو گئے، ستارے غروب ہونے کے قریب ہیں. غلقت الملوک و ابوابها. بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. فاقامت علیہ الراس. اپنے دروازوں پہ لوگوں نے، بادشاہوں نے پہرے دار کھڑے کر دیے. وانت الملک الحی القیوم. پروردگار صرف تیری ذات ہے جو حی و قیوم ہے، اور تیرا دروازہ کھلا ہے. وبابک مفتوح للسائلین. کریم یہ تیرا کرم ہے کہ مانگنے والوں کے لیے تو نے اپنا دروازہ بند نہیں کیا اور تیرا دروازہ کھلا. کیسی کیسی عظیم الشان دعائیں. آؤ دوستو، خدا را کتنے تعجب کی بات ہوگی. مفتی صاحب کی بلا نے جو ترجمہ کیا نا نہج البلاغہ کا، گھروں میں موجود ہے. اس کے مقدمے میں جامعہ ازہر کے مصر کے علماء کے وہ تعریفی مقالات موجود ہیں، پڑھیے ان کو. جامعہ ازہر مصر کے علماء نے اقرار کیا اس بات کا کہ صحیفہ سجادیہ کی عظمت کسی آسمانی صحیفے سے کم نہیں. کسی آسمانی صحیفے سے یہ عظمت کم نہیں. میرے دوستو، اس سے بڑھ کے پھر اور ہماری بدبختی کیا ہوگی، ہماری اور محرومی کیا ہوگی کہ خزانہ گھر میں پڑا ہو اور کوئی اس کو اٹھا کے پڑھے، کوئی اس کا مطالعہ نہ کرے. وہ دکھوں میں مبتلا، وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگ، وہ بیماریوں میں پریشان لوگ، نجات کی راہ وہ امام سجاد کی وہ دعائیں ہیں. اس طریقے سے خدا سے مانگ تو صحیح. تیرے مانگنے میں دیر ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں یہ صرف دعائیں نہیں، علوم و معارف کے خزانے ہیں. اور پھر میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاؤں کہ صحیفہ سجادیہ میں دو چیزیں ہیں، امام کی دعائیں بھی ہیں، امام کی مناجات بھی ہیں. مناجات الزاہدین، مناجات الشاکرین. مناجات بھی ہے، دعا بھی ہے. توجہ، دعا کہتے ہیں پکارنا، بلند آواز سے کسی کو پکارنا دعا کہلاتا ہے. مناجات کیا ہے؟ راز نیاز کی آہستہ سے گفتگو کرنا. راز نیاز کی آہستہ سے گفتگو کرنا. کیا مطلب؟ دعا کا کیا معنی؟ اور وہ ذات تو سب کے قریب ہے. وقت ہوا کبھی تو میں عرض کروں گا، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 40 حدیث میں اس حدیث کی شرح بھی بیان کی. 39 حدیثوں میں ایک اس حدیث کو بھی امام نے بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تو سب کے قریب ہے، لیکن میں انسان ہوں جو اللہ سے دور ہوں.
میں انسان ہوں جو اللہ سے، لہذا امام فرماتے ہیں جو سمجھتا ہے کہ میں خدا سے دور ہوں وہ دعا کرے، جو سمجھتا ہے میں خدا کے قریب ہوں وہ مناجات کرے۔ مناجات بھی ہے، دعائیں بھی، اور یہ صفت اور یہ خصوصیت صرف ہمارے ائمہ کی دعاؤں میں ملے گی کہ صرف دعا نہیں ہے، دعا کے انداز میں علوم و معارف کا ایک خزانہ ہے، سمندر ہے جو ائمہ نے لٹایا ہے۔ آپ دعائے عرفہ کو پڑھیں، آج کی طب اور سائنس اور ڈاکٹر حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے آنے والا ایک شخص کس طرح ان رموز کو جانتا ہے اور ان رازوں کو جانتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں انسانی بدن، انسانی ساخت، انسانی مزاج، انسانی طبیعت، انسانی اعضاء پہ دعا میں گفتگو کی۔ یہ خصوصیت امام امیر المومنین علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گی، جس میں کون اور کون کائنات کے متعلق علوم سے پردہ اٹھایا۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں بھی علم و معرفت کا سمندر ہیں۔ مجھے ایک فزکس کے پروفیسر نے بتایا، تمہاری سائنس آج جن چیزوں کو کشف کر رہی ہے، تمہاری سائنس آج جن چیزوں تک پہنچی ہے، مجھے ایک فزکس کے پروفیسر نے بتایا تھا 100 سال ہوا اس نظریے کو قائم ہوئے کہ روشنی وزن رکھتی ہے۔ 100 سال ہوا، 100 سال ہوا کہ سائنسدان اس نتیجے تک پہنچے کہ روشنی وزن رکھتی ہے، سایہ بھی وزن رکھتا ہے۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں سبحانک من تعلم وزن النور والظلمات، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو روشنی کا وزن بھی جانتی ہے، جو تاریکی کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک من تعلم وزن الفیء والہوا، پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو ہوا کا وزن بھی جانتی ہے، جو سائے کا وزن بھی جانتی ہے۔ سبحانک من تعلم وزن الارضین والسماوات، معبود تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے جو زمینوں کا وزن بھی جانتی ہے، آسمانوں کا وزن بھی۔ علوم و معارف کے خزانے لٹائے امام سجاد علیہ السلام۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ تیسری صفت دعا ہے۔ ہمارا مکتب دعا ہے، مکتب تشیع مکتب دعا ہے۔ میرے دوستو، امام پنجم سے پوچھا گیا قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ یا دعا مانگنے کا؟ فرمایا دعا مانگنے کا۔ اور معصوم نے فرمایا جسے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، جسے دعا مانگنا آ گیا، پھر اس کی دعا خالق قبول بھی فرما لے گا، اسے استجابت بھی نصیب ہو جائے گی جسے مانگنا نصیب ہو جائے۔ گھبرا تو نہیں گیا ذرا؟ افطار کا انتظار، خالق فرماتا ہے کہ مومن کے لیے رمضان میں 2 طرح کی خوشی اللہ نے رکھی۔ سحری بھی ایک مسرت ہے مومن کے لیے، افطار بھی ایک مسرت ہے، اور یہ تیسری مسرت ہے کہ افطار تک کا انتظار ذکر محمد و آل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے قصیدے کے چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ ولید اموی جب یہ خلیفہ تھا، ولید اموی کی خلافت کا زمانہ تھا، ولید کا بھائی ہشام بن عبد الملک بن مروان اموی یہ حج کے لیے آئے۔ اب ظاہر ہے بادشاہ تھا تو حکومت تھی، شاہی لاؤ لشکر ساتھ، محافظ باڈی گارڈ ساتھ، تو اس پروٹوکول کے ساتھ یہ حج کے لیے آیا۔ طواف کعبہ کیا، طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، رش بہت زیادہ تھا، جمع غفیر تھا۔ اس کے باڈی گارڈ اور جو محافظ تھے، سپاہی تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو ہٹائیں، راستہ بنائیں تاکہ ہشام جو ہے وہ آرام سے حجر اسود کو بوسہ دے سکے، لیکن کسی نے راستہ نہیں دی۔ مجبور ہو کے اس کے لیے سین حرم میں کرسی بچھا دی گئی،
حشام انتظار کرنے لگ گیا کہ رش کم ہو تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ عین اسی اثناء میں کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے جو حجر اسود کی جانب بڑھ رہی ہے، لوگ خود بخود راستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے۔ یہ منظر حشام بھی دیکھ رہا تھا، شام والے بھی دیکھ رہے تھے۔ کسی شامی نے از راہ شرارت پوچھا، حشام تیرے لیے تو راستہ بنانے پہ بھی کسی نے راستہ نہ دیا، یہ کون ہستی ہے جس کے لیے خود بخود راستہ بنتا جا رہا ہے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا کہ کہیں شام والوں کے دل میں ان کی عظمت نہ بیٹھ جائے، بات کو چھپایا، کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ وہاں پہ شاعر اہل بیت ابو فراس فرزدق موجود تھا۔ فرزدق نے حشام کو خطاب کر کے کہا، حشام تو نہیں جانتا تو پھر کیا ہوا، میں تجھے تعارف کرواتا ہوں۔ ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے کہ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچان۔ میں اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ پہلے ایک آدھ دفعہ میں حاضر تو ہوا ہوں، شاید ادھر اندر کوئی امام بارگاہ، کشمیری امام بارگاہ، کافی میرے خیال میں عرصہ ہو گیا، سال کئی سال ہو گئے، مجھے تب یاد نہیں ہے، تو کم آنا ہوا۔ ویسے تو کئی بار دوستوں نے خواہش بھی کی، بس پہلے سے جب وعدہ ہوتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اب قصیدہ شروع کر دیا ہے، ممکن ہے میرے کچھ دوست انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ہا ہو سے شروع ہوگا، نہیں، وہ ہا ہو والا نہیں ہے، بغیر ہا ہو کے۔ اگر تو داد دیتے ہیں نا آپ قصیدے پہ تو پھر مجھے بھی داد دینا پڑے گی۔ اور مجھے داد نہیں دو گے نا تو پھر میں یہی نتیجہ نکالوں گا کہ تم بھی سروں پہ مرتے ہو، قصیدے والی بات کوئی نہیں۔ کہا ھذا الذی تعرف البطح وطأتہ، یہ وہ ہستی ہے کہ مکہ کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، حشام یہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے، یہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے، یہ سارا ہل اور سارا حرم ان کو پہچانتا ہے۔ لیسا قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکرت ولا جم۔ حشام تو نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کو نہیں جانتا، تیرے اس کہنے سے انہیں کیا نقصان ہے؟ جس سے تو جاہل ہے سارا عرب انہیں جانتا ہے، سارا عجم انہیں جانتا ہے۔ ھذا ابن سن یا ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختم۔ حشام سن، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، جس سے تو جاہل ہے یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے، وبجدہ انبیاء اللہ قد ختم، اور اس کا فرزند ہے جس کے نانا پہ نبوتیں ختم ہو گئی۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ امست بنور ہدہ تحت دل امم۔ حشام یہ وہ ہستی ہے، نام ان کا علی ہے، رسول کا بیٹا ہے کہ جس کے نور ہدایت سے ساری کائنات کو ہدایت ملی۔ قدردان بیٹھے ہو، شعر کی قدر کرنا۔ فرزدق کہتا من معشر حبہم دین و بغضہم کفر وقربہم ملجا و معتصم۔ حشام یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ من معشر حبہم دین، یہ ہستی اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس گھرانے کی محبت کا نام دین ہے، وبغضہم کفر، جس گھرانے کے بغض کا نام کفر ہے۔